علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جو اکثر لوگوں کو یاد ہے اور عوام میں بہت مشہور و معروف آیت کریمہ ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ اس کے فرشتے۔ حضرات محترم، یہ لفظ ان عربی میں یقین کے لیے آتا ہے۔ یقین کا مطلب جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ ہو، جیسے آدمی دل سے تسلیم کر لے، اگر کوئی اسے جھٹلائے تو اس کے بال برابر اس کے ایمان میں فرق نہ پڑے۔ اس لیے میرا رب سب سے پہلے انا لا کر یقین دلاتا ہے، اے مسلمانوں تم ذرہ برابر شک و شبہ مت کرنا۔ پھر انا کے بعد نہ سلام کا ذکر کیا نہ درود کا ذکر کیا۔ ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ، میرا رب سب سے پہلے اپنے ملائکہ کے بارے میں یقین دلاتا ہے۔ اے انسان، تو اگر اللہ اس کے فرشتوں پر ایمان لاتا ہے تو وہ جو کہے یا کرنے کا حکم دے بلا شک و شبہ اسے تسلیم کر لے۔ یصلون علی النبی، اللہ اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں اللہ اس کے فرشتے کے نزدیک باوقار ہے، جبھی تو اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے یہ سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہے، معاذ کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہے، نبی ہماری طرح بشر ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ تم کہتے ہو نبی کو اپنی طرح بشر، ان سا تو بڑی بات، ہم سا ہو تو بولو، ان پر تو ہوتی ہے درودوں کی بارش، تم پر کوئی لاہور پڑتا ہو تو بولو۔ تو حضرات محترم، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہے، نبی ہماری طرح بشر ہے۔ اگر تم رسول کی طرح ہو یا رسول تمہارے جیسے ہو تو تم کوئی آیت پیش کرو جس میں اللہ اس کے فرشتے تم پر درود بھیجتے ہو۔ خدا کی قسم قیامت تک پیش نہیں کر سکتے۔ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، تو لاؤ اپنی برہان اگر تم سچے ہو۔ فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اللہ رب العزت کی لعنت ہو تم پر۔ اے مسلمانوں، اپنے نبی پر، اپنے آقا پر، اپنے مولا پر ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت وہ درود نہیں پڑھتے، کچھ لوگ درود سلام سے انکار کرتے ہیں، تو آپ نے سمجھا نہیں۔ قرآن نے اس کو پڑھنے کا حکم دیا، وہی تو پڑھیں گے۔ اس کو پڑھنے کا حکم نہیں دیا، وہ کیسے پڑھیں گے؟ پھر آپ سوچتے ہوں کہ حضرت قرآن نے کس کو پڑھنے کا حکم دیا؟ تو سنو قرآن نے کس کو پڑھنے کا حکم دیا۔ قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم ان پر درود و سلام۔ جب ایمان والوں کو درود و سلام پڑھنے کا حکم ملا تو بے ایمان والا نبی پر درود کیسے پڑھے گا؟ اب جو درود پڑھتے ہوئے نظر آئے تو سمجھ لینا وہ ایمان والا ہے، اور جو درود و سلام کا انکار کرے وہ بے ایمان ہے۔ اب صاف جملوں میں سن لیجیے، کافروں کو درود پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، درود شریف صرف ایمان والا ہی پڑھے گا۔
ذرا قرآن کا انداز دیکھو، سلو کا لفظ پہلے اور تسلیمو کا لفظ بعد میں، پہلے سلام بعد میں، پہلے سلام پڑھ کر پہلے درود بعد میں سلام، اس لیے تو ہم پہلے درود پاک پڑھتے ہیں، بعد میں سلام پڑھ کر ختم کر دیتے ہیں، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تاکہ ہمارا عمل قرآن کے مطابق ہو جائے۔ اب اگر کوئی کہے کہ سلام بھیجنا شرک، سلام بھیجنا بدعت، تو صرف بھیجنے والا ہی گنہگار نہیں ہوگا، کہا پھر حکم دینے والا بچ جائے گا۔ اس نے حکم دیا، اس نے سلام پڑھنے کا حکم دیا، درود پڑھنے کا حکم دیا، تو وہ بچ جائے گا۔ صرف سلام درود و سلام پڑھنے والا ہی گنہگار نہیں ہوگا، اور جو حکم دیا وہ بچ جائے گا۔ تو حکم دینے والا کون ہے؟ خالق کائنات ہے۔ حکم دینے والا کون ہے؟ رب کائنات ہے۔ حکم دینے والا کون ہے؟ تمہارا رب جلال ارشاد فرماتا ہے وسلموا تسلیما، اگر تم سلام بھیجنا شرک و بدعت سمجھتے ہو تو بھیجانے والا کہا جائے گا، فتویٰ ادھر کے بجائے ادھر لگا۔ السلام علیکم۔